السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے، جو ایک واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مر رجل بغصن شجرہ علی ظہر طریق، کہ ایک آدمی راستے سے گزرا جہاں پر ایک ڈالی تھی، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ درخت کی ڈالی کانٹے دار تھی۔ جب اس راستے سے وہ نوجوان، وہ آدمی گزرا تو اس نے کیا کہا؟ واللہ لأنحین ھذا عن المسلمین لا یؤذیہم، اللہ کی قسم میں اس درخت کی ڈالی کو یا کانٹے دار ڈالی کو اٹھا کے پھینک دوں گا، یہ مسلمانوں کا راستہ ہے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ بہرحال اس نے یہ کام کیا، فأدخل الجنہ، اس عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو قبول کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فأدخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس ایک نیکی کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نیکی بہت پسند آئی۔ راستہ صاف رکھنا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہمارے ایمان اور دین کا حصہ ہے۔ ہم راستے سے چل رہے ہیں، ہم اگر اپنے ایمان کو پرکھنا چاہتے کہ ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، تو یہ نشانی کہ راستے سے اگر تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابھی دل میں ایمان زندہ ہے۔ اور اگر یہ بھی کام نہیں ہو پا رہا ہے، جانے دو، جو لڑے گرے زخمی ہو، ٹھوکر کھائے تکلیف اٹھائے، جانے دو۔ اگر یہ سوچ ہے تو حقیقت میں یہ ایمان کا بہت بڑا نقصان ہے، ایمان مردہ ہو چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ایمان کے درجات ہیں، اور بعض روایت میں 60 کا ذکر ہے، کہیں 70 کا ذکر ہے۔ بہرحال 70 سے زائد شاخیں ہیں ایمان کی۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، ایمان کا سب سے اعلیٰ ترین درجہ کلمہ توحید کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ توحید سب سے بڑی نیکی ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب ایمان کا سب سے کمتر درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ توحید کا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کمتر درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ تکلیف دہ چیزیں جیسے گندگی ہے، ٹھوکر کھانے والی چیز ہے، پتھر ہے، کانٹا ہے، کانچ ہے، یا جس سے گاڑی کو نقصان پہنچنے والا ہے، یا کوئی آدمی پیدل جا رہا ہے اس کو تکلیف پہنچنے والی ہے، اس کو ہٹا دینا یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ سب سے کمتر درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ اگر اس کو نہ ہٹائیں تو پھر یہ ایمان کیا ہے؟ خسارے میں، ایمان مردہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها، کہ میرے اوپر امتیوں کے اعمال پیش کیے گئے، سب سے اچھا عمل، اعمال میں اچھا عمل اور برا عمل یہ مجھ کو دکھایا گیا۔
تو کہا فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یماط عن الطریق، اپنی امتیوں کے اعمال میں سب سے اچھا عمل مجھے جو دکھایا گیا وہ یہ کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ مسلم شریف کی روایت کہ سب سے اچھا عمل جسے مجھے دکھایا گیا راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ اور مشہور روایت ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا صدقہ ہے، صحیح روایت ہے۔ اس کے برعکس گندگی پھیلانا، کوڑا کرکٹ ڈالنا، گندگی ڈالنا، لوگوں کو گزرنے والوں کو تکلیف پہنچانا، یہ گناہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام نیکی کا ہے، اس کو دور رکھیں، ہٹائیں۔ اور اگر کوئی شخص راستے کو خراب کر رہا ہے، راستے کو نقصان پہنچا رہا ہے، گزرنے والوں کو تکلیف دے رہا ہے، یہ گناہ کا کام ہے اور بدترین جرم ہے، کوئی معمولی جرم نہیں، بہت سخت گناہ ہے اس پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اتقوا اللعانین، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو۔ یعنی آدمی پر لعنت بھیجی جائے، آدمی کو وہ سبب اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے دور رہنا چاہیے۔ اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو، یعنی دو کام مت کرو۔ پوچھا گیا یہ دو لعنت کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس وفی ظلہ، کہ جو شخص جو لوگوں کے راستے آنے جانے کے راستے ہیں اس میں جا کے گندگی کرتا ہے، پیشاب پاخانہ کرتا ہے، یا پھر لوگوں کا جہاں آرام کرنے، لوگوں کے جہاں آرام کرنے کی جگہ ہے، سایہ حاصل کرنے کی جگہ ہے، جیسے درخت ہے، باغ ہے، یا کوئی درخت کا سایہ ہے، یا پھر کوئی بس اسٹینڈ ہے، یا جہاں پہ لوگ آ کے آرام کرتے ہیں، ایسے سائے کے نیچے، چاہے وہ درخت کا سایہ ہو، کسی چیز کا سایہ ہو، جہاں لوگ آرام کرتے وہاں بھی آدمی جا کے گندگی کرے، یہ لعنت کا سبب ہے۔ آدمی جب گندگی دیکھتا ہے، برا عمل دیکھتا ہے، وہاں پہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس سے انسان کو گھن محسوس ہو، تو آدمی برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو اب آدمی برا بھلا کر رہا ہے، لعنت بھیج رہا ہے، تو یہ جو حرکت کر رہا ہے یہ اس تک لعنت پہنچتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو، یعنی راستے میں گندگی مت پھیلاؤ، پیشاب پاخانہ مت کرو، نہ وہاں گندگی ڈالو، راستے کو صاف رکھو۔ یہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے، یہ ہماری ایمان کی پہچان ہے کہ ہم راستے کو صاف رکھیں، گزرنے والے کو کسی کو بھی، چاہے انسان ہو کہ جانور، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مگر آج مسلمانوں کا بڑا المیہ ہے، بہت دکھ کی بات ہے، بہت افسوس کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سوچیے، راستہ گندا ہے، راستہ گندا ہو رہا ہے، راستے میں گندگی ڈالی جا رہی ہے، بتائیے اسی راستے سے نمازی گزرے گا، اسی راستے سے کوئی عالم گزرے گا، اسی راستے سے کبھی ایسا ہوگا جنازہ گزارا جائے، بتائیے ہماری اس عمل کی وجہ سے کتنا لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور اگر کوئی باہر کا مہمان آئے تو پھر آ کر کے دیکھ کر کے ہی کہے گا یہاں کے سارے لوگ ایسے ہی، یہاں کے ایسے ہی مطلب لوگ رہتے ہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی نظام نہیں۔ تو ہماری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو ہمارے ایمان کی بڑی نشانی ہے کہ ہم صاف ستھرا رہیں، نظافت اور طہارت کو اختیار کریں، گندگی سے بچیں، ہمارا لباس صاف ہو، ہمارا چہرہ صاف ہو، ہمارا دل صاف ہو، ہمارا گھر صاف ہو، ہمارا مکان صاف ہو، ہمارا راستہ بھی صاف ہو۔ یہ ہماری اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، لہذا ہم سب کو اس کی طرف شدید توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو، گندگی کو دور کرنے کو صدقہ قرار دیا ہے، اور اگر کوئی شخص گندگی پھیلائے تو یہ بہت بڑا واقعی جرم اور گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔